السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کیسے کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ تمام کی تمام تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اور انگنت درود و سلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کا ہمارا موضوع عقیدہ آخرت یا عقیدہ قیامت۔ ہم نے بات کی تھی کہ قیامت کا دن ہوگا، آخرت کا دن ہوگا موضوع۔ اس کو عقیدہ آخرت کیوں کر دیا اور عقیدہ قیامت کیوں کر دیا، اس کا بھی تھوڑا سا آپ کے سامنے پیش نظر رکھا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے ہمارے ایک ساتھی نے بولا کہ ٹائم 5:30 جو ہے وہ بہت ارلی ہے، اس کو آگے بڑھایا جائے، لیکن چونکہ وہ ساتھی موجود ہیں تو ہم نے انتظار کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ لیکن باقاعدہ درس کا آغاز کرنے سے پہلے پھر بھی آئندہ کے لیے بھی ایک یاد دہانی، آج کے لیے بھی ایک تھوڑی سی اس کو یاد دہانی سمجھ لیجئے، تنبیہ بھی سمجھ لیجئے، لیکن برا ماننے والی بات نہیں ہے، صرف پریکٹس کی بات ہے۔ اس کی کوشش کیا کریں کہ جب بھی کلاس جوائن کریں آپ کا مائک اور کیمرہ آف ہونا چاہیے۔ عمومی طور کے اوپر خواتین خاص طور پہ یہ غور سے دیکھا کریں، کیونکہ میں ذاتی طور پہ آپ سب کا جو ہے وہ سب نہیں زیادہ تر کا غیر محرم ہو، اسی طرح باقی بھی ہیں، تو کوشش کیا کریں کہ خاص طور پہ کیمرے کا خاص طور پہ دھیان کیا کریں، اور اسی طرح مائک کا بھی، مائک اور کیمرہ آپ لوگوں کا آپ کو جب بھی کلاس میں شامل ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی، اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہوئے یہ جو ہمارے رمضان کے سلسلے کے درس تھے، ان درسوں کا آج آخری درس انشاءاللہ۔ عمومی طور کے اوپر آخری جو درس ہوتا ہے وہ استقامت پہ ہونا چاہیے۔ اور کسی کو بھی آواز کا ایشو ہے؟ اور کسی کو بھی آواز کا ایشو ہے؟ ایک ایڈمن کی طرف سے آیا ہے آواز کم ہے۔ کسی اور کو بھی ایشو ہے تو پھر ہم ریجائن کرتے ہیں، ادروائز میں بھی آپ کے اسپیکر کا کوئی ایشو ہو۔ یعنی کوئی رسپانس نہیں آ رہا، آواز اس کا ٹھیک مطلب ہے؟ آواز کسی کی نہیں ہے۔ جی اب آواز ٹھیک ہوئی؟ جی جزاکم اللہ خیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ہم اپنے درس کا آغاز کرتے ہوئے کہ درس کا آج کا موضوع آخری درس ہے رمضان کے سلسلے کا انشاءاللہ، اور اس کا موضوع ہے عقیدہ آخرت، عقیدہ قیامت۔ بتایا آپ لوگوں کو یہ تھا کہ ہم قیامت کا دن جو ہے وہ موضوع رکھیں گے، لیکن اس موضوع کو عقیدہ قیامت کیوں کر دیا گیا اس کا بھی تھوڑا سا تذکرہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ عمومی طور کے اوپر آخری جو درس ہے وہ استقامت پہ ہوتا ہے۔
چونکہ ہمارا جو ہے وہ بہت ایک شارٹ تھا سسٹم، تو استقامت والا پھر ہم کریں گے انشاءاللہ، اور اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ اب اس موضوع کو عقیدہ کیوں بنایا گیا؟ قیامت کا دن موضوع بتایا تھا، آخرت کا دن بتایا تھا، اس کو عقیدہ کا درجہ کیوں دیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے جی دیکھیں، ہمارے معاشرے میں ہم مشاہدات کرتے ہیں، پوری دنیا میں بھی مشاہدات کر کے ہم نے دیکھا، دنیا کی تاریخ بھی ہم نے دیکھی کہ کوئی بھی ایسا شخص ہو جس کو جان مل گئی ہو، زی روح ہو، زندہ ہو، یا اس سے بھی آگے بڑھیں، جانور ہو یا کوئی بھی جمادات ہو، نباتات ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک نے ایک نہ ایک دن ختم ہو ہی جانا ہے۔ ہاں، ان تمام میں سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ اسی مناسبت سے 3 مخلوقات ایسی ہیں جن کو عقل قرار دیا گیا ہے، اور ان میں سے 2 ایسی ہیں کہ جن کو مکلف قرار دیا گیا ہے۔ جن کو عقل قرار دیا گیا ہے ان میں انسان ہیں، جن ہیں اور فرشتے ہیں، اور جن کو مکلف قرار دیا گیا ہے ان میں انسان ہیں اور جن ہیں۔ اور انسان جن جو اللہ کو مانتے ہیں یا نہیں بھی مانتے، سب کے سب عقل جو ہے وہ اس چیز کو ضرور بالضرور مانتے ہیں کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ہر ایک نے ختم ہو جانا ہے، ہر ایک نے مر جانا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر سورۃ آل عمران 185 آیت میں کل نفس ذائقۃ الموت کے الفاظ کے ساتھ کیا گیا کہ یعنی ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور کے اوپر بیان کیا، اور یہ خبر والے انداز میں بیان کیا کہ جس کو بھی زندگی ملی ہے، جس کو بھی جان ملی ہے، اس کی جان جانی ہے، اس کی زندگی ختم ہونی ہے۔ ہاں، دنیا میں یہ اختلاف تو ضرور پایا جاتا ہے کہ کیا دوبارہ بھی زندگی ملے گی یا نہیں، دوبارہ بھی زندہ کیا جائے گا یا نہیں، اس حوالے سے اختلاف موجود ہے۔ اسی اختلاف کی وجہ ہی جو ہے اس موضوع کو عقیدہ کا درجہ دیتی ہے، یعنی اب ایک جو ہے یہ پختہ عقیدہ رکھتا ہے کہ قیامت کا دن آئے گا، دوبارہ اٹھایا جائے گا، حساب کتاب ہوگا۔ جب ایمانیات کی بات کی گئی حدیث جبرائیل کے اندر، اس کے اندر بھی یہ بتایا گیا کہ اس چیز کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، اسی لیے یہ عقیدہ کا حصہ بنتا ہے۔ جی ہم آگے چلتے ہیں، اب چل کے باقاعدہ اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ یاد دہانی کے طور کے اوپر جی حاضر دماغی سونا نہیں، شوق سے سننا ہے، اور موضوع انتہائی اہم ہے۔ کوشش کی گئی ہے کہ لمبا ہو جائے، خیر ہے، لیکن اس موضوع میں بہت ساری چیزیں کور ہو جائیں، بہت ساری چیزیں کور ہو جائیں، جیسے قیامت کا دن کور ہو جائے، مرنے کا دن کور ہو جائے، مرنے کے بعد جی اٹھنے کا دن کور ہو جائے، پھر قیامت کے دن جب جزا و سزا کا عمل شروع ہوگا وہ دن کور ہو جائے۔ یہ ساری چیزوں کو کور کرنا شروع کیا ہم نے، اور بہت سپیڈی بھی ہم لے کے چلیں تو معذرت کے ساتھ تھوڑا سا لمبا ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا شوق درکار ہے، آپ کا ذوق درکار ہے، آپ کا جاگ کے بیٹھنا، صحیح تسلی کے ساتھ سننا یہ درکار ہے۔ جی آغاز کرتے ہوئے آخرت کا لغوی مطلب کیا ہے؟ آخرت کا لغوی مطلب کیا ہے؟ آخرت کا لغوی مطلب ہے جی پیچھے ہونا، یا بعد میں آنا، یا آخر میں ہونا، یہ لغوی مطلب بنتے ہیں۔ آخرت کا محض جو ہے وہ الف خا اور را ہے۔ لفظی مطلب اگر ہم اس کا دیکھیں تو آخرت سے مراد وہ آخری زندگی یا آخری انجام ہے جو دنیاوی زندگی کے بعد آئے گا، اور اسے آخری ٹھکانہ یا قیامت کے بعد کی زندگی بھی کہا جا سکتا ہے۔ آخرت اس زندگی کو بھی کہتے ہیں جو دنیاوی زندگی کے بعد شروع ہوگی اور ہمیشہ ابدی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے گی۔ یہ وہ دنیا ہے جس میں انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، چاہے وہ اعمال نیک ہوں گے یا چاہے وہ اعمال بد ہوں گے، ان اعمال کا بدلہ انسان کو آخرت میں دیا جائے گا جب اس کی ابدی زندگی کا آغاز ہوگا۔ آخرت کے مترادف الفاظ جو کہ ہمارے
علم میں آتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں۔ یوم قیامت ہے، دار آخرت ہے، دار جزا ہے، یوم حساب ہے، قیامت ہے، ما بعد الموت ہے، جہان آخرت ہے، یوم جزا ہے، دار بقا ہے، دار بقا، دار بقا، عالم آخرت ہے، حیات اخروی ہے، حیات ابدی ہے۔ اچھا، عقیدہ آخرت سے مراد یہ بھی ہے کہ مسلمان ایک بات پر ایمان ہو کہ وہ بات کیا ہے کہ موجودہ دنیاوی زندگی کے بعد ایک اور زندگی ملنے والی ہے، ایک اور جہاں آنے والا ہے جس میں دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا، اور اس کے اعمال کا پورا حساب ہوگا، اور اس حساب کے مطابق یا تو اس کو جزا دی جائے گی یا اس کو سزا دی جائے گی۔ یہ ایمان رکھنا دین اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں، جو ایمانیات میں ہیں، ان میں سے بھی ایک عقیدہ ہے۔ قرآن و حدیث سے عقیدہ آخرت کے دلائل کو سمجھنے کے لیے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں جی کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، یعنی انڈیویجول قیامت بھی تو ہے نا، انڈیویجول قیامت بھی تو ہے، ہر ایک کی اپنی موت بھی تو ہے نا، مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اسی موضوع کو بھی ہم نے آج کے موضوع کے اندر ہی ضم کیا ہے۔ انسان جو کوئی مسلمان ہے یا نہیں، وہ اس کو بنیادی طور پر اپنے تمام دنیاوی اعمال اور افعال کو بجا لانے کی بدولت آئندہ آنے والی زندگی میں حساب کتاب کی تیاری کرنی ہے۔ ہاں، جو کچھ ایسے ہیں اس عقیدہ پر ایمان نہیں رکھتے، وہ اس تیاری کو پیش نظر نہیں رکھتے، اور اس عقیدہ کو نہ سمجھ سکنے کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کو ایسے ہی گزار دیں گے، لیکن ان کے لیے بھی ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ ان کو آخر یہ ماننا پڑے گا، وہ اس چیز کا پچھتاوا کریں گے کہ افسوس کریں گے کہ اللہ صرف کچھ لمحے کے لیے ادھر بھیج دے، ہم اس کی تیاری کر کے آ جائیں گے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر ہم یہ دیکھیں اور سمجھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ زندگی ابدی ہے۔ اگر تو کامیاب ہوگے تو ابدیت کی کامیابی ہے، ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ اگر کامیاب نہ ہوئے، ناکام ہوئے، تو تب بھی ہمیشہ کی ہی ناکامی ہے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ کے اوپر ارشاد فرمایا، جیسے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 82 میں والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے یہی جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اسی طرح سورۃ نساء کی آیت نمبر 169 کے اندر خالدین فیہا ابدا ولا یجدون لہم ولیا ولا نصیرا، اور وہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت میں جہنموں کا ذکر کر کے، اور نہ انہیں کوئی دوست ملے گا اور نہ مددگار ملے گا۔ اسی طرح سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 22 کے اندر پھر خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، بے شک اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ پھر سورۃ کہف کی آیت نمبر 3 میں ماکثین فیہ ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 65 میں خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا، یہ بالکل اسی طرح جیسے سورۃ نساء کی 169 نمبر آیت تھی۔ ان آیات میں اور بھی آیات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ آنے والی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، چاہے وہ کامیابی کی زندگی ہوگی یا ناکامی کی زندگی ہوگی، چاہے وہ جنت والی زندگی مل گی چاہے وہ جہنم والی زندگی مل گی۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2826 کے مطابق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم والے جو جہنم کے اصل حقدار ہیں وہ نہ مریں گے اور نہ زندہ رہیں گے، یعنی ان کی حالت ایسی ہوگی کہ نہ مردوں میں نہ زندوں میں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم کی آگ پکڑے گی، پھر اللہ تعالیٰ انہیں موت دے دے گا۔ یعنی جہنم میں جو اصل جہنمی ہوں گے نا، جو اصل جہنم کے حقدار ہوں گے، نہ تو وہ مریں گے اور نہ زندہ رہیں گے، لیکن انہی لوگوں میں سے کچھ لوگ جہنم میں ایسے ہوں گے کہ ان کی گناہوں کی وجہ سے جہنم کی آگ نے تو ان کو پکڑ لیا، لیکن پھر اللہ انہیں موت دے دے گا، یہاں تک کہ جب وہ کوئلے کی مانند ہو جائیں گے تو شفاعت کی اجازت دے دی جائے گی، شفاعت کرنے والوں کو شفاعت کی اجازت دے دی جائے گی۔ اچھا،
اس تشریح میں اس حدیث کی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے پھر جہنمی دو قسم کے ہو گئے. ایک ہے جو پکے ٹھکے اصل جہنمی ہے، دوسرے وہ جو گناہگار مسلمان ہے، وہ لوگ جو اپنے کفر اور شرک کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. ان کے لیے تو نہ موت ہوگی اور نہ وہ زندگی ہوگی. ظاہری بات ہے عذاب کی زندگی ہوگی کہ جس کا مصداق یہی ہوگا نہ زندے ہیں نہ مردے ہیں. اسی طرح جو دوسری قسم ہوگی جہنمیوں کی وہ ہوگی گناہگار مسلمانوں کی، یعنی کہ وہ مومن جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گر جائیں گے مگر ہمیشہ کے لیے نہیں. جب وہ جل کر کوئلہ بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفاعت کی اجازت دی جائے گی اور انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا. یہ حدیث اللہ کی رحمت اور عدالت دونوں کو بیان کرتی ہے، جہاں کفار و مشرکین کو دائمی عذاب ہوگا جبکہ گناہگار مومنوں کے لیے بلاہر نجات کی امید ہے، بلاہر بچ جانا ہے، نجات کی امید ہے. اب جب یہ واقعہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو جہنم سے نکالنا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال لے گا، جنت میں داخل کر دیا جائے گا. تو اب صحیح بخاری کی 7510 حدیث کے مطابق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن پھر ایسا ہوگا کہ موت کو مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور اسے جنتیوں اور جہنمیوں کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا. پھر کہا جائے گا اے جنت والو تمہارے لیے ہمیشگی ہے اب موت نہیں، اے جہنم والو تمہارے لیے بھی ہمیشگی ہے اب موت نہیں. یعنی جب یہ ہو جائے گا نا کہ اصل جہنمی جہنم میں اور اصل جنتی جنت میں، اب موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا کہ اب کسی کو موت نہیں ہے، اب ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، چاہے وہ آپ کو جنت میں ملی ہے یا اب جہنم میں ملی ہے، وہ آپ لوگوں کے اعمال کا بدلہ ہے. اس حدیث کی تشریح ہے جی قیامت کے دن جنتیوں اور جہنم کو اس حقیقت سے آگاہ کر دیا جائے گا کہ اب ان کے لیے موت کا بھی خاتمہ ہو چکا ہے، یعنی خلاصی اب نہیں ہے، اب یہیں پہ رہنا ہے. اب مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ تمام حالات بالترتیب مختصر جو ہے. نمبر 1 نزع، جان نکلنے کا وقت. نزع اس وقت کو کہتے ہیں کہ جب انسان کی موت قریب ہو اور اس کی روح جسم سے نکلنے کے قریب ہو. یہ وہ حالت ہوتی ہے کہ جب جان نکلنے کا وقت آ جاتا ہے اور موت کا فرشتہ ملک الموت یعنی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم، سورۃ واقعہ کی آیت نمبر 83 کے مطابق، تو کیوں نہیں جب جان حلق تک پہنچ جاتی ہے. یعنی یہ سوالیہ آیت اس لمحے کی نشاندہی کر رہی ہے کہ جب جان حلق میں پہنچ چکی ہوگی اور روح نکلنے کا آخری مرحلہ ہوتا ہے تو پھر کیا یہ اس واقعے کو پیش کیا گیا. تفصیل اس کی صحیح بخاری کی 4449 میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت کہتے ہیں ان للموت سکرات، یقیناً موت کی سختیاں ہیں، یقیناً موت کی سختیاں ہیں. اگر ہم اس کی تشریح دیکھیں جی، موت کی سختیاں، موت کے وقت ہر انسان کو جان کنی کی سختیاں اور تکلیف کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے. سکرات کا مطلب ایسی کیفیت ہے جو انسان پر غلبہ پا لیتی ہے، جس میں وہ بے بس اور تکلیف میں ہوتا ہے. سکرات لفظ سکر سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہے کہ بے ہوشی یا غفلت کی حالت. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا تھی؟ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تمام انبیاء کے جو امام ہیں ان کو بھی موت کی سختیوں کا سامنا کرنا پڑا. اور یہی ہمیں سکھاتا ہے کہ موت ایک کٹھن اور حتمی حقیقت ہے جس سے ہر انسان کو برداشت کرنا ہوگا. مومن کے لیے باعث رحمت، مومن کے لیے مومن کی موت کی جو سختیاں ہیں نا، دراصل اس کے گناہوں کی معافی اور آخرت کی کامیابی کا سبب بن جاتی ہیں. نزا کے وقت کی تکلیف سے اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. اس حدیث سے ہمیں جو سبق اور نصیحت ملتی ہے یہ ملتی ہے کہ مسلمانوں کو یہ یاد رہے کہ موت کی تیاری کرنی ہے، آخرت میں پیش ہونا ہے.
موت کی تیاری کرنی ہے، آخرت میں پیش ہونا ہے۔ موت حق ہے، برحق ہے، موت کی سختیاں بھی، موت کی تکالیف بھی حق ہے، اسی لیے اللہ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے اور نیک اعمال میں مشغول رہنا چاہیے۔ اب نزع کی علامات کیا ہیں؟ نزع کی جو علامات ہیں جی، سب سے پہلے جان حلق میں اٹکنے کی کیفیت، جیسا کہ ہم نے آیت اور حدیث میں پڑھا، محسوس ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے حلق میں جان اٹک گئی ہے۔ کلا اذا بلغت التراقی، ہرگز نہیں جب جان تیرے کوے یعنی حلق کے اوپر والے حصے تک پہنچ جائے گی۔ دوسرا ہے جی سانس کا رک رک کر آنا، مریض کی سانسیں غیر معمولی طور پر رک رک کر آتی ہیں، جو مرض موت میں یعنی نزع میں ہوتا ہے۔ نمبر 3، آنکھوں کا اوپر کو چڑھ جانا۔ نزع کے دوران اکثر جو ہے مریض، جو مرض موت کا مریض ہے، اس کی آنکھیں اوپر کو چڑھ جاتی ہیں۔ نمبر 4، جسم میں ٹھنڈک محسوس ہونا، ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر نمبر 5، پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے۔ موت کے وقت مومن کی پیشانی پر پسینہ آتا ہے، جیسا کہ سنن ترمذی کی حدیث 982 کے مطابق مومن کی موت پیشانی کے پسینے کے ساتھ ہوتی ہے۔ نزع کا دورانیہ کتنا رہتا ہے؟ نزع کا دورانیہ مختلف ہوتا ہے، بعض اوقات یہ لمحوں میں مکمل ہو جاتا ہے اور بعض اوقات گھنٹوں تک جاری رہتا ہے۔ یہ انسان کے اعمال اور اللہ کے حکم پر منحصر ہے۔ نیک لوگوں کے لیے آسان، نیک لوگوں کے لیے نزع کا وقت آسان ہوتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث 18534 کے مطابق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی روح اس کے جسم سے اس طرح نکلتی ہے جیسے مشک کے منہ سے پانی کا قطرہ، یعنی پانی کے برتن سے پانی کا قطرہ جیسے نکلتا ہے۔ گناہگار لوگوں کے لیے سخت کس طرح ہے؟ گناہگار کے لیے نزع کے وقت انتہائی سخت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1376 کے مطابق کافر کی روح اس کے جسم سے اس طرح کھینچی جاتی ہے جیسے گیلی اون، یعنی کپڑا گیلی اون کو کانٹوں کے اوپر ڈال دیا جائے اور پھر اس کو کھینچا جائے اور وہ تار تار ہو جائے۔ نزع کے وقت کا خلاصہ کر لیتے ہیں جی۔ نزع کا وہ وقت ہے کہ جب روح جسم سے نکل رہی ہوتی ہے۔ اس کی علامات میں سانس رکنا، آنکھوں کا چڑھنا، پیشانی پر پسینہ آنا، جسم کے حصوں میں ٹھنڈک محسوس ہونا، خاص طور پہ ہاتھ اور پاؤں میں۔ نیک لوگوں کے لیے نزع کا وقت آسان ہوگا اور ان کے گناہوں کا کفارہ بنے گا، اور گناہگاروں کے لیے نزع کا وقت سخت ہوگا، اتنا سخت کہ جیسے کسی کپڑے کو کانٹوں کے اوپر ڈال کے کھینچا جائے۔ دوسرا جو لمحہ آئے گا وہ آئے گا جی قبر میں داخلہ اور دفن۔ ہم نے اس پہ بات کی پہلے بھی کئی دفعہ، ہمارے اس میں چلتا رہا اسباق میں۔ قبر میں اتارنے کا جو مرحلہ ہے نا، میت کو دعا کے ساتھ قبر تک پہلے لے جایا جاتا ہے۔ میت کو قبرستان لے جاتے ہوئے خاموشی اختیار کرنی چاہیے، دعا و ذکر کرنا مسنون ہے۔ اس بلند آواز سے ذکر یا تلاوت قرآن کرنا بالکل بھی ثابت نہیں، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں مشہور ہے۔ تاہم میت کے لیے دعا اور استغفار کی ترغیب جو ہے وہ موجود ہے۔ المستدرک للحاکم کی صحیح روایت 1373 کے مطابق کان اصحاب النبی یکرہون رفع الصوت عند الجنازہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنازے کے ساتھ بلند آواز سے ذکر کو ناپسند کرتے تھے۔ جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے دل میں میت کے لیے دعا اور مغفرت کی درخواست کی جا سکتی ہے، کیونکہ سنن ابی داؤد کی حدیث 3221 کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استغفروا لاخیکم وصلوا له التثبیت فإنہ الآن یسأل، یعنی اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، کیونکہ اب اس سے سوال کیا جانا ہے، اب اس سے سوال کیا جائے گا۔ قبر میں میت کو اتارنے کا وقت، میت کو اب قبر میں دائیں طرف سے، دائیں جانب سے اتارا جاتا ہے، دائیں طرف سے اتارا جاتا ہے اور قبلہ رخ لٹا دیا جاتا ہے۔ قبر میں اتارتے ہوئے یہ دعا پڑھی جاتی ہے جی، بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ، سنن نبی داؤد کی 3213 حدیث کے مطابق اللہ کے نام کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر۔ دفنانے کے بعد کی دعا جی، میت کو دفنانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص دعاؤں کی تعلیم دی ہے، جن میں میت کے لیے مغفرت، آرام، قبر کے سوالات سے بچاؤ اور اللہ کی جانب سے مدد کی دعا، اور
ان دعاؤں کا مقصد میت کی روح کو سکون دینا اور اس کی قبض میں اس کی حفاظت فراہم کرنا ہے۔ اچھا، اس میں رکتے ہوئے میرے ذہن میں ایک وہ چیز ظاہری بات ہے، تیار کرتے ہوئے ٹائم تھوڑا تھا، درس تیار کرتے ہوئے جنازے کا اس میں شامل نہیں ہو سکا، اس کے لیے آئندہ ہم ایک الگ سے بھی کر لیں گے۔ جب قبر کی طرف لے کے جایا جا رہا ہوتا ہے نا، تو سب سے پہلا جو عمل ہوتا ہے وہ جنازہ پڑھنا، بلکہ یہ ہے، میں شاید بھول گیا ہوں، کیا ہے جی، انسان کو غسل دے کر کفن پہنایا جاتا ہے، جنازہ پڑھا جاتا ہے، پھر قبرستان کی طرف، قبر کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ بس جلدی میں نکل گیا، یہ پوائنٹ آپ لوگوں کے سامنے میں رکھ نہیں سکا تھا، میرے ذہن میں آیا تو میں نے دوبارہ اس کا ذکر کر دیا۔ قبر ہے کیا چیز؟ قبر کی تعریف کیا ہے؟ علماء اہل الحق کے مطابق قبر کی تعریف یہ ہے کہ قبر وہ مقام ہے جہاں انسان کو موت کے بعد دفن کیا جاتا ہے، اور یہی جگہ وہ ہے کہ جہاں انسان کی برزخی زندگی یعنی موت سے قیامت تک کا درمیانی جتنا بھی دور ہوگا اس کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ ایسا عالم یعنی ایسا جہاں ہے کہ جہاں انسان کو اعمال کے مطابق یا تو راحت مل جاتی ہے یا عذاب مل جاتا ہے، یعنی کام قبر سے ہی شروع ہو جانا ہے، سکون والا یا تنگیوں والا قبر سے ہی آغاز ہو جانا ہے۔ تیسرا مرحلہ آتا ہے جی منکر نکیر کا، سوالات و جوابات کا، قبر کا جو امتحان ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ جب کسی کو قبر میں دفنا کر ورثاء واپس چلے جاتے ہیں نا، تو دو فرشتے جن کا نام منکر اور نکیر ہے، اس انسان کی ایمانی حالت کو چیک کرنے کے لیے میت سے سوالات کرتے ہیں۔ سوالات کے دوران میت کو اٹھایا جاتا ہے کہ اس کو پھر نماز عصر کا وقت نظر آتا ہے، اور نماز کے لیے منکر نکیر سے وہ اجازت مانگتا ہے۔ ایک خاص روحانی اور ایمان کے لحاظ سے اہم واقعہ یہ جو نماز عصر کے وقت کا اس وقت نظر آنا ہے، مجھے اس کی دلیل قرآن و حدیث سے جو میرا کم از کم جتنا محدود علم ہے اس میں نہیں ملی، لیکن تاہم پختہ علماء، راسخ علماء کی زبانی ہم نے یہ سنا ہے کہ علماء اس کی تشریحات اور تفسیرات اس طرح بیان کرتے ہیں کہ میت کو جب منکر نکیر آ کے اٹھائیں گے نا، اس وقت عصر کا وقت ہوگا، اور وہ عصر کا وقت دیکھ کے نا خود ہی فرشتوں سے منکر نکیر سے بولے گا کہ مجھے اجازت دو، میں پہلے اپنی عصر کی نماز ادا کر لوں تاکہ میری نماز ضائع نہ ہو جائے۔ وہ جب اس کو اس چیز کا دھیان دیکھیں گے کہ یہ نماز کی طرف اس کی اتنی رغبت ہے، تو وہ کیا کریں گے کہ اس کو اسی طرح چھوڑ کے بغیر سوال و جواب کے چلے جائیں گے۔ ہاں، جن سے سوال ہوں گے ان سے سوال کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا سوال وہ منکر نکیر جو کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو جس کو جواب آتا ہے وہ پھر جواب یہ دے گا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ وہ کیسے جواب دے گا؟ دنیا میں اس نے اس انداز کے اوپر اپنی دنیا کو گزارا ہوگا تب ہی وہ یہ جواب دے سکے گا، اگر نہیں گزارا ہوگا تو لا ادری کہے گا کہ منو نہیں پتا، منو نہیں پتا۔ سوال دوسرا، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ جواب یہ ہوگا، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال جو پوچھا جائے گا وہ یہ ہوگا، من ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ کون شخص ہے جو تمہارے درمیان بھیجا گیا؟ یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھا جائے گا کہ وہ کون شخص تھا جس کو تمہارے درمیان مبعوث کیا گیا تھا۔ جس کو اس کا جواب آتا ہوگا وہ جواب دے گا، ہوا محمد الرسول اللہ، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ قبر میں منکر نکیر کے سوالات کے بارے میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مر جائے گا تو اس کے پاس دو فرشتے آئیں گے اور اس سے سوال کریں گے، من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا۔ حضرت برا کی اس دلیل کے مطابق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے سوالات کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ جب مومن صحیح جواب دے گا تو ایک ندا دینے والا ندا دے گا کہ میرا بندہ سچ کہتا ہے، اس کے لیے جنت سے فرش بچھا دو اور جنت کے دروازے کھول دو۔ کافر یا منافق جو ہوگا، جو سوالوں کا جواب نہیں دے سکے گا اور کہے گا ہاں لا ادری، مجھے کچھ بھی پتا نہیں، تو اس کے لیے پھر عذاب کی وعید
جو ہے وہ سنا دی جائے گی۔ اب قبر کے سوالات کا جو ہمارا تھا پورشن، اس کا خلاصہ کیا جائے تو قبر میں دفن کرنے کے بعد میت سے منکر نکیر 3 سوالات کرتے ہیں، رب، دین اور نبی کے بارے میں۔ مومن ان کا صحیح جواب دے دیتا ہے جس کے لیے پھر جنت کی بشارت ہوتی ہے، جبکہ کافر جواب دینے میں ناکام ہوتا ہے اور عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ چوتھا مرحلہ قبر کا عذاب یا قبر کی نعمت۔ قبر کا منظر، اس میں ہونے والے عذاب یا نعمت کے حوالے سے علماء اہل الحق کی تحقیق قرآن و حدیث کے دلائل پر مبنی کہ قبر میں انسان کی حالت اس کے اعمال اور ایمان پر منحصر ہے، اور وہاں کا منظر یا تو عذاب کا ہوتا ہے یا پھر نعمت کا ہوتا ہے، جو کہ قیامت کے دن کے فیصلے کے لیے اشارہ ہے۔ ہاں، اس میں ایک چیز کو رک کر آپ کو ادھر یہ بھی بتا دیں کہ اگر کسی کی آپ قبر کشائی کر کے دیکھنا چاہیں نا کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، اس سے کچھ بھی پتہ نہیں چلتا۔ ضروری نہیں ہے کہ قبر میں ظاہری آپ کو یہ ملے، ہاں ان کو جو عذاب مل رہا ہوتا ہے ان کا ایک عالم برزخ والا معاملہ ہوتا ہے، ان کے لیے ایک الگ چیز ہوتی ہے، ہمارے فزیکل دیکھنے کے لیے وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ قبر کا عذاب، قبر میں عذاب کا ذکر قرآن و حدیث میں اس طرح آیا ہے کہ اگر کسی انسان کا ایمان کمزور ہوگا، اعمال خراب ہوں گے تو اس سے قبر میں عذاب دیا جائے گا۔ عذاب کی شدت اور نوعیت کا علم جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، لیکن اس بارے میں جو قرآن و حدیث میں اشارات ہیں، سورۃ غافر کی آیت نمبر 46 کے مطابق النار یورزون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، جو آگ ہے وہ اس پر صبح اور شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب اس سے آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں نا، فرعون تو دنیا کے سامنے ہے نا، اس کو تو کسی نے قبول ہی نہیں کیا، تو کیا اس کا مطلب ہے پھر اس کو عذاب نہیں ہو رہا؟ قبر والا ہو رہا ہے، بالکل ہو رہا ہے۔ ہاں، فزیکلی ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، لیکن اس آیت سے واضح ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ قیامت والے دن اشد العذاب ہوگا، ابھی جو ہے وہ صبح شام اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ النار یورزون علیہا غدوا وعشیا، صبح شام اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ ہاں، ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، تب جو ہے وہ نوعیت عذاب کی شدید ہوگی۔ اچھا جی، اسی طرح قبر کے عذاب کے مشاہدے کا واقعہ ایک جو ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز ٹہنیوں والا جو واقعہ ہے نا، کہ جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ ایک قبر کے اوپر سے گزر رہے تھے، تو قبر کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے جو ہے وہ ٹہنیاں اتار کے 2 قبروں کے اوپر ایک حصہ اس کے اوپر گاڑ دیا اور ایک حصہ اس کے اوپر گاڑ دیا۔ تو یہ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹہنیاں لگانے کی علامت اس میں پھر یہ بھی بتائی تھی کہ جب تک یہ ٹہنیاں سبز رہیں گی، ان کے اوپر جو ان کا عذاب ہو رہا ہے اس میں ان کی تخفیف رہے گی، ان کے اوپر عذاب کم کیا جائے گا۔ ایک حدیث صحیح بخاری کی 1373 کے مطابق سیدہ اسماء بنت ابی بکر کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے امتحان کا ذکر کیا، جہاں انسان جانچا جاتا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر کر رہے تھے تو مسلمانوں کی ہجکیاں بندھی ہوئی تھی، یعنی خود آپ تصور کریں نا کہ ان معاملے سے گزر رہے ہیں تو دیکھیں ہجکیاں خود ہی بند جاتی ہے۔ یہ ہم نے سوچا تھا کہ دوسرا حصہ پورا ہو جائے گا اس میں، لیکن 2 منٹ رہ گئے ہیں، 2 منٹ میں نہیں پورا ہو سکا۔ چلیں ہم بہرحال اس کو جی عذاب قبر کے انکار کا رد اور دعا، کچھ لوگ ہیں جو اس چیز کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ قبر کا عذاب برحق ہے، ہونا ہے، اور یہ دعا ہم نماز میں بھی پڑھتا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، یہ اس چیز کا ثبوت ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب النار واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ
وَأُعُوذُ مِن شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِیحِ الدَّجَّالِ۔ یہ ہم مختلف الفاظ کے ساتھ یہ دعائیں موجود ہیں جو ہم اپنی آخری تشہد میں بھی پڑھتے ہیں۔ یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ قبر کا عذاب ہونا ہے۔ قبر میں نعمتیں، قبر میں ملنے والی نعمتیں جو ہیں ان کا بھی ذکر قرآن مجید میں سورۃ الفجر کی آیت نمبر 27 سے 30 تک آیا ہے۔ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے سکون والی جان، اپنے رب کی طرف واپس آ جا، وہ تو اس سے راضی ہے اور تو اس سے راضی ہے، پھر میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اس کی اگر تشریح آیات کی ہم دیکھیں تو جنتیوں کے لیے تو بشارتیں ہی ہیں، لیکن جو جنتی نہیں ہیں ان کے لیے پھر وہی۔ سورت یاسین میں حبیب نجار کا ایک واقعہ آیا ہے، اس واقعے سے ہم اپنے اگلے سیشن کا آغاز کریں گے۔ تو انشاءاللہ 5 منٹ کے بعد دوبارہ تمام کے تمام لوگ جو موجود ہیں وہ اگلے سیشن میں آئیں تاکہ ہم اپنے اس ٹاپک کو مکمل کریں۔ ہاں، اس کو دہرائیے گا بھی ضرور، ریکارڈنگ انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے میسر ہوگی، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں جی اگلے سیشن میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ جی ہم بات کر رہے تھے قبر کے احوال کے حوالے سے کہ قبر میں جو ہے وہ عذاب ہوگا یا قبر میں راحت ملے گی۔ ہاں، جو لوگ تو سوالات دینے میں کامیاب ہو جائیں گے منکر نکیر کے، ان کے لیے راحت ہوگی، جو لوگ ناکام ہو جائیں گے ان کے لیے عذاب ہوگا۔ پھر اس میں ہم نے یہ بات کی کہ کچھ لوگ قبر کے عذاب کے منکر ہیں۔ قبر کے عذاب کے منکر کے حوالے سے پھر ہم نے ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے پیش کی کہ جس حدیث میں 1377 جو بخاری شریف کی حدیث ہے، اس میں ہمیں دعا اسپیشلی سکھائی گئی جس کو ہم سلام پھیرنے سے پہلے نماز میں پڑھتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب النار واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات واعوذ بک من شر فتنۃ المسیح الدجال۔ یہ دعا مختلف الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ روایات میں موجود ہے، لیکن اس میں واضح طور کے اوپر جن میں بھی موجود ہے سب میں سب سے پہلے عذاب قبر کا ہی ذکر ہوتا ہے۔ پھر قبر میں نعمتوں کا ہم نے ذکر کیا، سورۃ فجر کی آیت نمبر 27 سے 30 کی ہم نے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ بتایا۔ اب ہم اسی چیز کو، اسی ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے سورۃ یاسین میں جو حبیب نجار کا واقعہ آیا ہے اس کا حوالہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جب وہ قبر میں گیا تو اس کا احوال ادھر کیا تھا۔ احادیث میں اس کا نام براہ راست حبیب نجار تو نہیں آیا، لیکن صحابہ نے، سلف صالحین نے اس کا نام جو ہے وہ حبیب نجار بتایا، جو کہ ایک نیک اور خدا شخص تھا اور پیشے کے اعتبار سے بڑئی کارپینٹر تھا۔ یعنی نجار جو ہے کارپینٹر کو کہتے ہیں، عربی میں بڑئی کو کہتے ہیں، تو حبیب اس کا نام تھا نجار یعنی بڑئی تھا۔ وہ کیا کہتا ہے سورۃ یاسین کی آیت نمبر 26 اور 27 میں، قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ، اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا۔ سورۃ یاسین آپ لوگوں کے سامنے حقیقت میں جو قیامت کا دن ہونے والا ہے اس سے پہلے آپ کے پاس آئی ہے، اور یہ جو مکالمہ اس کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کا ہو رہا ہے، جس کے اوپر وہ کاش کا لفظ استعمال کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کاش میری قوم کو بھی پتا چل جاتا کہ اللہ نے مجھے کیا دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اصل جو قیامت کا دن آنے والا ہے، اس قیامت کے دن سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا، جو کہ عالم برزخ بنتا ہے، قبر بنتی ہے۔ تو اس حوالے سے اس سے پکی ٹھکی گارنٹی بات ہے، اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں جو ہے یا تو نعمتیں ہوں گی یا تو اللہ کا عذاب ہوگا، اور آغاز سے ہی یعنی قبر سے ہی، مرنے کے بعد قبر سے یہ سسٹم شروع ہو جانا ہے کہ آپ نے کامیاب ہونا ہے یا ناکام ہو جانا ہے۔ اسی حوالے سے صحیح احادیث میں قبر کی نعمتوں کا ذکر بھی موجود ہے۔ صحیح مسلم کی 2870 آیت میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
ہاں پہلے ہم یہ حدیث آپ لوگوں کے سامنے رکھ چکے ہیں. قبر میں اس سے راحت ملتی ہے جو ایمان والا ہوتا ہے اور ایمان کی تصدیق ہو جاتی ہے, اور اس کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قبر کو بنا دیا جاتا ہے. دوسری حدیث صحیح ابن حبان 7511, اور یہی حدیث اسی میں ہی دوسرے ترک میں موجود ہے 2870 میں. اس کے حوالے سے جو چیزیں ہمیں سمجھ آئیں وہ کیا سمجھ آئیں کہ مومن کو قبر میں جب دفن کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی جب واپس چلے جاتے ہیں تو وہ ان کی جوتوں کی آواز کو سنتا ہے. دوسرا, فرشتے آ کر اسے بٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ تم اس شخص یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو. تیسرا, مومن جواب دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں, اور اسے پھر کہا جاتا ہے دیکھو یہ تمہاری جہنم کی جگہ تھی جسے اللہ نے جنت کے مقام میں بدل دیا ہے. پھر اسے جنت کی خوشبو اور نعمتیں محسوس ہوتی ہیں. قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور ہریالی سے بڑھ دی جاتی ہے. یہ حدیث قبر میں مومن کے لیے راحت اور خوشحالی کے لیے ایک دلیل بھی ہے. اب قبر میں عذاب یا قبر میں نعمت کا جو ہمارا ٹاپک تھا یہ اختتام پذیر ہوا. اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے جی قبر میں نعمتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں. قرآن و حدیث کے مطابق قبر کی زندگی کے دوران ایماندار افراد کو سکون, خوشبو, روشنی اور جنت کی نعمتیں ملنی شروع ہو جاتی ہیں. اس کے برعکس دیکھا جائے کافر گناہگار جو ہوگا قبر میں ہی اس کا عذاب بھی شروع ہو جاتا ہے. ہاں دائمی خوشیاں, دائمی عذاب, وہ ساری چیزیں جو ہے وہ آخرت والے دن, قیامت والے دن ہوں گی. باقاعدہ ہمارا حصہ 2 ادھر سے شروع ہو رہا تھا جی. ہم کرتے ہیں جی قیامت کا برپا ہونا. اب ہم آگے قیامت کے برپا ہونے کے اوپر جو ہم قیامت کے دن کا ہمارا ٹاپک تھا اس حوالے سے جی یہ ایک اہم اور عظیم واقعہ ہوگا جو قرآن و صحیح احادیث میں تفصیل سے بیان ہے. اس دن کا آغاز اور وقوع اور اس کے بعد کے مراحل حقیقت ہیں اور ان پر ایمان لانا ضروری ہے. قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے اعمال کا حساب دینا ہوگا. وہ کیسے؟ سب سے پہلے ہے جی قیامت کے برپا ہونے کا واقعہ. نمبر 1, قیامت کا وقوع. قیامت کا دن اللہ کی مشیت یعنی جب اللہ چاہے گا تب ہی آئے گا. اللہ تعالیٰ کے علاوہ قیامت کے وقوع پذیر ہونے کا وقت اور دن کسی کو بھی معلوم نہیں. ہاں یہ دن دنیا کے آخری زندگی کا دن ہوگا اور اس دن کے آنے سے قبل کئی اہم علامات ظاہر ہوں گی جیسا کہ قرآن مجید میں ہے اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت. جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا اور یہی اس کا حق بھی ہے, اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور اس میں سے جو کچھ ہے اسے باہر نکال پھینکے گی اور خالی ہو جائے گی اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گی اور یہی اس کا حق ہے. قیامت کا آغاز آسمانوں کی حالت میں تبدیلی اور پھر زمین و آسمان کی ترتیب کو درہم برہم کرنے سے ہوگا. قیامت کے آغاز سے پہلے کچھ قیامت کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی. قیامت کی علامات چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں. چھوٹی علامات کو صغرا علامات اور بڑی علامات کو کبرا علامات کہا جاتا ہے. کبرا علامات جو ہیں وہ بالترتیب اس طرح سے نظر آئیں گی. نمبر 1, دجال کا خروج ہوگا. نمبر 2, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. نمبر 3, یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا. نمبر 4, زمین سے دھواں نکلے گا. نمبر 5, دابات الارض کا خروج ہوگا. نمبر 6, سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. زمین میں 3 جگہ سے دنسنے کے واقعات ہو جانا. یمن سے آگ کا نکلنا. مومنوں کی روح قبض ہو جانا. قیامت کا پھر اچانک برپا ہو جانا. قیامت کی جو کبرا یعنی بڑی بڑی علامات ہیں اس حوالے سے ہم تفصیل دیکھتے ہیں. نمبر 1, دجال کا خروج. دجال کا خروج سب سے پہلی بڑی نشانی ہے. صحیح مسلم کی 2937 حدیث کے مطابق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سب سے پہلے دجال کا خروج ہوگا. دجال ہے کیا یہ ہم دیکھتے ہیں جی تھوڑا سا. دجال ایک فتنہ انگیز شخصیت ہے جسے قیامت کی بڑی علامات میں سے ایک قرار دیا گیا ہے. دجال کو مسیح دجال کہا جاتا ہے. وہ جو
جو عذاب قبر والی دعا ہم نے پیچھے پڑھی ہے نا سلام پھیرنے سے پہلے جو نماز میں پڑھتے ہیں، اس میں اسی دجال سے ہی پناہ مانگی جاتی ہے۔ دجال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جھوٹا مسیح دجال، جھوٹا مسیح۔ وہ آخری زمانے میں ظاہر ہوگا اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ دجال کی خصوصیات میں شامل ہے کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ اس کی پیشانی کے اوپر جیسے کسی لفظ کا مادہ ہوتا ہے نا، شروع میں عقیدہ آخرت بیان کرتے ہوئے آخرت کا مادہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا، الف خا اور را، اور اسی طرح اس کی پیشانی کے اوپر کافر کا مادہ کاف فے اور را لکھا ہوگا، جسے ہر مومن پڑھ سکے گا، چاہے کوئی مومن پڑھا لکھا ہے وہ بھی، چاہے مومن پڑھا لکھا نہیں ہے وہ بھی اس کو پڑھ لے گا۔ دجال کے پاس غیر معمولی طاقتیں ہوں گی، وہ بارشیں برسائے گا، زمین سے سبزہ اگائے گا اور مردوں کو زندہ کرنے تک کا دعویٰ کرے گا۔ دجال کا فتنہ اتنا عظیم ہوگا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کے لیے خاص طور پر سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات پڑھنے کی اور زبانی یاد کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد دجال کو قتل کر دیا جائے گا۔ دوسری جو علامت ہے جی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دجال کے قتل کے لیے آسمان سے نازل ہوں گے۔ صحیح مسلم کی 2937 کے مطابق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ بن مریم دمشق کے مشرق میں سفید منار کے پاس اتریں گے۔ حضرت امام مہدی آخری زمانے میں ظاہر ہونے والی ایک عظیم شخصیت ہے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک قرار دیا۔ ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نسل سے ہوں گے۔ ان کی کنیت ابو عبداللہ ہوگی۔ ان کی آمد کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ امام مہدی کے ظہور کی پیشگوئی صحیح حدیث موجود ہے، جیسے کہ اہل اسلام ان کے ظہور کا ایمان رکھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو مختصر ترین تعارف ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور رسول ہیں جنہیں بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یہ جو انجیل ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ ان کی ولادت معجزانہ طور پر بغیر والد کے ہوئی تھی اور ان کی والدہ سیدہ مریم علیہ السلام تھی۔ اللہ نے انہیں انجیل عطا کی اور کئی معجزات دیے، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، مادرزاد اندھوں اور کوڑی کو شفا دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا اور وہ قیامت سے پہلے دوبارہ زمین پر نازل ہوں گے، کیونکہ وہ زندہ ہے نا، موت تو آنی ہے نا اس زندگی میں، تو نشانی کے طور کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو قیامت سے پہلے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ وہ دوبارہ زندہ زمین پہ آئیں گے، ان کا نزول ہوگا اور وہ آ کے دجال کا خاتمہ کریں گے، انصاف کے قیام کے لیے جدوجہد کریں گے اپنی۔ مسلمانوں کو ان پر ایمان لانا اس لیے بھی لازم ہے کہ وہ اللہ کے نبی اور بندے ہیں، اور دوسرا یہ ان کا نزول جب ہوگا تو وہ اپنی نبوت کے لیے نہیں، دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ترویج کے لیے ہوگا۔ تیسری جو نشانی ہے وہ جی یاجوج ماجوج کا خروج۔ دجال سورۃ کہف جن لوگوں نے پڑھی ہے ان کو پتہ ہے کہ یاجوج ماجوج کون ہے۔ دجال کے قتل کے بعد یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے اور دنیا میں فساد مچائیں گے، جیسا کہ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، دوسری سورۃ الانبیاء کی 96 آیت میں بھی، یعنی سورۃ انبیاء میں بھی ان کا ذکر آ گیا یاجوج ماجوج کا، کہ یاجوج ماجوج کو پھر کھلا چھوڑ دیا جائے گا اور ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ یاجوج ماجوج ہے کیا؟ ان کا تعارف، یاجوج ماجوج حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھنے والی دو وحشی اور طاقتور قومیں ہیں جن کا ذکر قرآن مجید اور صحیح احادیث میں آیا ہے۔ یہ قومیں بہت بڑی تعداد میں ہوں گی اور زمین میں فساد پھیلانے کے لیے مشہور ہیں۔ ذوالقرنین نے ایک مضبوط دیوار بنا کر انہیں ایک محسوس علاقے میں قید کر دیا تھا۔ قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا جب یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج دنیا میں نکل کر شدید تباہی اور فساد برپا کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے خروج کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں ایک خاص بیماری کے ساتھ
خاص بیماری کے ساتھ پھر ہلاک کر دے گا، اور ان کا ظہور بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اگلی قیامت کی نشانیوں میں سے دخان، یعنی زمین سے دھواں نکلنا۔ یاجوج ماجوج کے بعد زمین سے ایک دھواں اٹھے گا۔ فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، سورۃ دخان کی آیت نمبر 10۔ پس تم انتظار کرو اس دن کا جب آسمان سے ایک واضح دھواں آئے گا۔ دخان ہے کیا؟ اس کا مختصر تعارف آپ لوگوں کے سامنے۔ دھوئیں کا خروج قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے، اس کا ذکر سورۃ الدخان میں موجود ہے۔ دخان سے مراد ایک عظیم دھواں ہے جو آسمان سے زمین پر نازل ہوگا اور تمام لوگوں کو گھیر لے گا۔ یہ دھواں ایمان والوں کو ہلکی تکلیف دے گا لیکن کافروں کے لیے شدید عذاب کا باعث بنے گا۔ اس کی تھوڑی سی نشانیاں ہم اگر دیکھیں نا، ہمیں وہ سموگ جیسے ہوتا ہے نا، یہ وہ نہیں ہوگا تو یہ ظاہری بات ہے قیامت کی بڑی نشانی ہے، لیکن ہم تھوڑا سا اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ لیکن کافروں کے لیے شدید عذاب کا سبب بنے گا جس سے انہیں سانس لینے میں مشکل پیش آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے مطابق یہ دعا آخری زمانے میں قیامت کے قریب ظاہر ہوگا، اور یہ قیامت کی ان بڑی علامات میں شامل ہوگا جو دنیا کے خاتمے کی نشاندہی کرتی ہے۔ اگلی نشانی دابت الارض کا خروج ہوگا۔ زمین سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں کے ایمان یا کفر کی گواہی دے گا۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، سورۃ نمل کی آیت نمبر 82 کے مطابق، اور جب ان پر بات واقع ہو جائے گی کہ تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ یقیناً فلاں فلاں لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ دابت الارض ہے کیا؟ اس کا مختصر تعارف، دابت الارض زمین سے نکلنے والا جانور ہے، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ النمل میں آیا ہے۔ دابت الارض ایک غیر معمولی مخلوق ہوگی جو زمین سے نکلے گی اور لوگوں سے باتیں کرے گی۔ یہ مومن اور کافر میں فرق بتائے گی، مومن پر مہر ایمان ثبت کرے گی اور کافروں پر ان کی کفر کی نشانیاں لگائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دابت الارض کا ظہور قیامت کے قریب ہوگا جب لوگوں میں ایمان کمزور پڑ جائے گا۔ یہ علامت اس بات کا اعلان ہوگی کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ اگلی نشانی قیامت کی یہ ہوگی کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ آج لوگ روز صبح دیکھتے ہیں نا کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، قیامت کے دن پھر مغرب سے طلوع ہوگا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہوگی۔ یہ نشانی دابت الارض کے خروج کے بعد ہوگی۔ صحیح بخاری کی حدیث 4635 کے مطابق سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو لے۔ جب لوگ اسے دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے، لیکن یہ وہ وقت ہوگا کہ جب کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اب ایمان کا وقت ختم، جو ہونا تھا اس سے پہلے ہونا تھا۔ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کا مختصر ترین تعارف یہ ہے کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس کا ذکر قرآن مجید اور صحیح حدیث میں موجود ہے۔ سورۃ آل انعام میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے اور ایمان قبول کرنا غیر مؤثر ہو جائے گا۔ یہ واقعہ دنیا کے نظام میں ایک بڑی تبدیلی کی نشانی ہے اور اس کے بعد قیامت کے وقوع میں زیادہ دیر نہیں لگے گی، یعنی فوراً قیامت پھر آ جائے گی۔ اگلی نشانی جو ہے وہ زمین میں 3 مقامات پر دنس جانا، یعنی خسف۔ 3 بڑے مقامات پر زمین دنس جائے گی، مشرق میں دنسے گی، مغرب میں دنسے گی اور جزیرات العرب میں۔ جزیرات العرب کیونکہ دنیا کا سنٹر بنتا ہے نا، تو سنٹر سے مشرق سے اور مغرب سے دنسے گی۔ صحیح مسلم کی 2901 حدیث کے مطابق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین میں 3 واقعات دنسنے کے ہوں گے، ایک مشرق میں، مغرب میں اور ایک جزیرات العرب میں۔ خسف کا مختصر تعارف یہ ہے کہ زمین اندر دنس جائے گی، یعنی ہمیں گڑا پڑا نظر آتا ہے، گڑا نہیں، واضح زمین کا دنسنا نظر آئے گا۔ یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اگلی ہے جی آگ کا نکلنا۔ یمن سے ایک بڑی آگ نکلے گی جو لوگوں کو حشر کے میدان کی طرف ہانک لے جائے گی۔ عمومی طور پہ بھی آپ لوگوں نے مشاہدہ دیکھا، جب کوئی آگ بے قابو ہو جاتی ہے نا تو لوگ اس طرف سے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جس طرف آگ ہوتی ہے اس سے اپوزٹ سائڈ پہ بھاگتے ہیں، تو وہ آگ ہانکتی ہوئی جو ہے وہ اس جگہ
پہ لے جائے گی جس جگہ کے اوپر میدان حشر بپا ہونا ہے۔ اس آگ کا مختصر تعارف عدن یعنی یمن کی آگ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے، جس کا ذکر صحیح حدیث میں آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب یمن کے عدن کے علاقے سے ایک عظیم آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانک کر شام کی طرف لے جائے گی۔ یہ آگ ایک نشانی ہوگی کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ یہ آگ لوگوں کو قیامت کی ہولناکیوں کی طرف متنبع کرے گی اور اس وقت کے لوگوں کے لیے ایک عذاب کا سبب بنے گی۔ اس کا ذکر بھی صحیح حدیث میں موجود ہے۔ اگلا ہے جی پھر مومنوں کی روح کو قبض کر لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک خوشبو بھیجے گا جس سے تمام مومنوں کی روح قبض ہو جائے گی اور صرف بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے۔ صحیح مسلم کی 2940 کے مطابق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ یمن کی طرف سے ایک ہوا بھیجے گا جو ریشم سے بھی زیادہ نرم ہوگی، پس وہ کسی بھی شخص کو نہیں چھوڑے گی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا مگر اس کی جان کو قبض کر لے گی۔ یعنی کہ قیامت جو ہے وہ پھر ان پہ آئے گی جو مومن نہیں ہوں گے۔ اگلی نشانی ہے جی قیامت کا اچانک بپا ہو جانا۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 187 کے مطابق اے پیغمبر لوگ تم سے قیامت کے آنے کے متعلق پوچھتے ہیں کہ آخر وہ کب قرار پائے گی، تم کہہ دو اس کا علم تو میرے پروردگار کو ہے، وہی ہے جو اس بات کو اس کے وقت پر نمایاں کرنے والا ہے۔ وہ بڑا بھاری حادثہ ہے جو آسمان اور زمین میں واقع ہوگا اور تم پر نہیں آئے گا مگر اچانک، یعنی اچانک آئے گی۔ اے پیغمبر یہ لوگ تم سے اس طرح پوچھ رہے ہیں گویا تم اس کی کاوش میں لگے ہوئے ہو، یعنی اس طرح پوچھتے ہیں جی میں بڑی تیاری کر کے بیٹھے ہیں۔ تم کہو حقیقت حال اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ صرف اللہ ہی اس بابت جانتا ہے، لیکن اکثر آدمی ایسے ہیں جو اس حقیقت سے انجان ہے۔ ان علامات پر ایمان رکھنا ہر مسلمان کا عقیدہ ہے اور یہ قیامت کی نشانیاں ہے۔ قیامت کا دن، اب قیامت کے دن کا آغاز ہونے لگا ہے۔ سورۃ زمر کی آیت نمبر 68 کے اندر اور سور میں پھونک مار دی جائے گی تو آسمانوں اور زمین میں جتنے رہنے والے ہوں گے، آسمانوں اور زمین میں جتنے رہنے والے ہوں گے سب بے ہوش ہو جائیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے گا کہ وہ بے ہوش نہ ہو۔ پھر دوسری بار اس میں پھونک ماری جائے گی تو وہ تمام کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے۔ قیامت کے دن جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا اس وقت دن کا حصہ جمعے کے دن کا وقت ہوگا۔ اس حوالے سے صحیح حدیث موجود ہے کہ قیامت جمعے کے دن برپا ہوگی۔ سب سے بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن وہ جنت میں داخل ہوں گے، اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا اور قیامت قائم بھی جمعے کے دن ہی ہوگی۔ یہ صحیح مسلم کی 854 نمبر حدیث کے مطابق۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی اور پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو وہ جمعے کا دن ہوگا۔ پہلا سور پھونکنے کے بعد سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ ہاں، سور پھونکنے کے بعد زمین پر موجود جتنے پہاڑ ہیں، عمارتیں ہیں، درخت ہیں، سمندر ہیں، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ زمین ہموار چٹیل میدان بن جائے گی جس میں کوئی نشیم و فراز یا کوئی علامت باقی نہیں رہے گی۔ یہ قیامت کی ہولناکیوں میں سے ایک منظر ہوگا۔ یعنی ابھی بھی آپ دیکھو نا، ارد گرد زمین ہی زمین نظر آئے، کوئی چیز نہ نظر آئے تو کتنا ہولناک منظر ہوتا ہے۔ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، پہاڑ ختم ہو جائیں گے، سمندر ابل پڑیں گے، آسمان پھٹ جائے گا اور ہر جاندار شدید خوف و ہراس میں مبتلا ہوگا۔ یہ ہولناکیاں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قیامت کی یقینی حقیقت کو ظاہر کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ہوں گے ایسے جو محفوظ ہوں گے۔ قیامت کی ہولناکیاں قرآن مجید اور صحیح احادیث میں تفصیل سے بیان ہوئی۔ اس دن خوفناک اور لرزہ خیز مناظر ہوں گے۔ پہلا سور جب پھونکا جائے گا ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ جب دوسرا سور، ہاں ان کے آگے جو ہے میں نے آپ لوگوں کے سامنے دلائل جو ہے وہ رکھے ہیں کہ پہلا سور پھونکنے کا دلیل سورۃ زمر کی آیت نمبر 68، پہاڑوں کا ریزہ ریزہ ہو جانا سورۃ قاریہ کی آیت نمبر 5، اسی طرح زمین کا ہموار میدان بن جانا سورۃ الحاقہ کی 14 سے 15 نمبر آیت، سمندروں کا
پھٹ جانا، باہر نکل آنا، سورت تکویر کی آیت نمبر 6، سورت انفطار کی آیت نمبر 3، سورت کا لپیٹ دیا جانا، تکویر کی آیت نمبر 1، ستاروں کا بے نور ہو جانا، اسی طرح آسمان کا پھٹ جانا، زمین کے اوپر زلزلہ آ جانا، یہ ساری چیزوں کے دلائل آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیے۔ دوسرا سور اب کب پھونکا جائے گا؟ پہلا سور پھونکا گیا، ہر چیز فنا۔ دوسرا سور پھونکنے سے تمام مخلوقات دوبارہ زندہ ہو جائیں گی اور قیامت کا محشر برپا ہوگا، جیسا کہ سورت یاسین کی آیت نمبر 51، وَنُفِخَ فِی الصُّورِ فَإِذَا هُم مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، اور سور پھونکا جائے گا تو وہ فوراً اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑے چلے آئیں گے۔ پہلے اور دوسرے سور کے درمیان وقفہ کتنا ہوگا؟ صحیح مسلم کی 2955 میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین النفحتین 40، پہلے اور دوسرے کے درمیان 40 ہوں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں کہہ سکتا کہ 40 دن۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ 40 ماہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں کہہ سکتا کہ 40 ماہ۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ 40 سال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں کہہ سکتا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ ذکر نہیں فرمایا کہ یہ 40 دن ہوں گے، 40 ماہ ہوں گے یا 40 سال ہوں گے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 40 کا ذکر فرمایا اور اس کی وضاحت نہیں فرمائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے اور ہمیں اتنا ہی معلوم ہے جتنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ پہلا سور پھونکنے اور دوسرا سور پھونکنے کے درمیان کتنا طویل عرصہ ہوگا۔ پھر ہے جی قبر سے مردوں کا نکلنا، کہیں گے ہائے افسوس کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھایا۔ یہی ہے جو رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ پھر ہے جی ماں کا اپنے بچے کو بھول جانا اور حمل گرا دینا۔ جس دن اسے دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حمل والی اپنے حمل ڈال دے گی، اور تجھے لوگ مدہوش نظر آئیں گے، سکارا مدہوش نظر آئیں گے اور مدہوش نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ وہ مدہوش نظر آئیں گے۔ انسانوں کا بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہونا۔ آپ لوگوں نے برسات میں پروانے دیکھے ہوں گے نا، جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے۔ زمین سے دوزخ کا ظاہر ہو جانا، اور اس دن دوزخ لائی جائے گی۔ اس دن انسان سمجھے گا اور اس وقت اس کو سمجھنا پھر فائدہ کوئی نہیں دے گا۔ اعمال نامے جو ہے وہ تقسیم کیے جائیں گے، پھر جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو اس سے آسانی کے ساتھ حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے اہل و عیال میں خوش واپس آئے گا، اور لیکن جس کا نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے سے دیا گیا تو وہ موت کو پکارے گا اور دوزخ میں داخل ہوگا۔ پل صراط پر گزرنے کا مرحلہ۔ صحیح حدیث صحیح مسلم کی 183 کے مطابق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پل صراط کا بتایا کہ قیامت کے دن پل صراط جہنم کے اوپر نصب کیا جائے گا۔ لوگ اپنے اعمال کے مطابق اس پل سے گزریں گے۔ یہ پل انتہائی باریک اور تیز ہوگا اور جہنم میں موجود کانٹے لوگوں کو اس کے اعمال کی بنا پر پکڑیں گے۔ یعنی اس پل کے اوپر نا وہ ایک شکنجا، آنکڑا، ہتھ کڑیاں، پاؤں کے کڑے ہوں گے جو کہ اس کے اوپر سے گزرنے والوں کو پکڑ لیں گے، اور جو گزر جائیں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ انبیاء کرام سے سلامتی کی دعا کریں گے۔ یہ منظر انتہائی خوفناک ہوگا، مگر اہل ایمان اللہ کی رحمت سے اس سے بھی نجات پا جائیں گے۔ پھر اعمال کا وزن کیا جائے گا تو جس کے اعمال نیک تول میں زیادہ ہوں گے وہ ہاترہا عیش میں ہوگا، اور جس کے اعمال یعنی نیک تول میں کم ہوں گے اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے، حاویہ ہوگا۔ القاریہ کی 6 سے 9 آیت۔ جہنم کے عذاب کا منظر۔ جب وہ جہنم انہیں دور سے دیکھے گی تو اس کے جوش و خروش کی آوازیں سنیں گے، اور اس دن دوزخ لائی جائے گی۔ اس دن انسان سمجھے گا اور اس وقت اس کو سمجھنا کیا فائدہ دے گا۔ لوگوں کا شدید خوف میں مبتلا ہونا۔ جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں اور باپ سے بھاگے گا، اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اس کو اوروں کی طرف سے بے پرواہ کر دے گی۔ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ اس دن وہ اپنی خبریں بیان کرے گی یعنی گواہیاں دے گی۔ اس کے لیے آپ کا رب اس کو حکم دے گا۔ قیامت کے دن کی صورتحال۔ جی قیامت کا دن، حساب کا آغاز ہونے لگا ہے۔ قیامت کے دن ہر انسان کا حساب ہوگا۔ ہر شخص کو اس کے اعمال کا حساب دیا جائے گا۔ جو عمل وہ دنیا میں کرتا رہا وہ اس دن سامنے آ جائے گا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
ذرة شرا یرا، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ لیکن اس وقت ماحول کیا ہوگا؟ کیا فوراً حساب کتاب کا آغاز ہو جائے گا؟ نہیں 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 نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ فوراً حساب کتاب کا آغاز ہو جائے گا، بلکہ قیامت کے دن حساب کے آغاز سے پہلے انسانوں کی حالت انتہائی تکلیف دہ ہوگی۔ یہ ایک ایسا دن ہوگا جب خوف و ہراس اور شدید اضطراب ہر شخص پر طاری ہوگا۔ لوگ مختلف انبیاء سے سفارش کی درخواست کریں گے تاکہ حساب و کتاب پر عمل شروع ہو جائے اور وہ اس ہولناکی سے نجات پائیں۔ اس وقت سورج کی قربت اور شدت لوگوں کو بے حد پریشان کر دے گی۔ قرآن و حدیث میں اس کی حالت کچھ اس طرح بیان کی گئی ہے کہ صحیح مسلم کی 2864 کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سورج لوگوں کے اتنا قریب ہوگا کہ اس کا فاصلہ صرف 1 میل رہ جائے گا۔ ابھی سوچے کروڑوں کھربوں میل دور ہے تو کیا حال ہوتا ہے ہمارا۔ لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کوئی اپنے ٹہنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی کمر تک، کوئی تو پسینے میں پورے کا پورا ہی ڈوبا ہوگا اور اس کا منہ بھی پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ شدید گرمی ہوگی اور تنگی ہوگی۔ اس دن کی گرمی اور شدت ایسی ہوگی کہ لوگ بے حد پریشان ہوں گے۔ وہ تنگی، پسینے اور گھبراہٹ کے عالم میں فوری نجات کی راہ ڈھونڈیں گے اور کسی کو تلاش کریں گے جو اللہ سے سفارش کرے تاکہ حساب کا عمل شروع ہو سکے۔ یہی اصل میں شفاعت عظمیٰ ہے۔ اب شفاعت عظمیٰ کا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے۔ قیامت کے دن لوگ مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے تاکہ وہ اللہ سے سفارش کریں۔ اس واقعے کو شفاعت عظمیٰ یعنی سب سے بڑی سفارش کہا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل صحیح حدیث میں آئی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 193، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4712 کے مطابق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر پیش کیا کہ نمبر 1 لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے آدم، آپ تمام انسانوں کے والد ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اپنی روح پھونکی، آپ ہماری سفارش کریں کہ اللہ ہمارے درمیان حساب شروع کر دے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے آج میرا رب اتنا غضبناک ہے جتنا پہلے کبھی نہیں ہوا اور نہ بعد میں ہوگا، میں اس قابل نہیں ہوں، جاؤ نوح کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت نوح علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے اور کہیں گے میں اس قابل نہیں ہوں، جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی معذرت کریں گے اور کہیں گے جاؤ موسیٰ کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ سفارش کے لیے آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پھر شفاعت عظمیٰ جو ہے، شفاعت عظمیٰ جو ہے اس کا آغاز ہوگا۔ آخر میں لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، ہماری سفارش کر دیں کہ ہمارا حساب کتاب شروع ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں اس کے لیے حاضر ہوں، میں سفارش کرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیں، مانگے دیا جائے گا، سفارش کریں قبول کی جائے گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے میرے رب میری امت کے حساب کا آغاز کر دے۔ یہ منظر قیامت کی شدت اور انسانوں کی بے بسی کو واضح کرتا ہے کہ جہاں صرف اللہ کی رحمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہی نجات کا ذریعہ ہوگی۔ ہر انسان کا اعمال نامہ اس کو دے دیا جائے گا اور ہم نے ہر آدمی کا نامہ اعمال اس کی گردن کے ساتھ لگا دیا، جیسے کسی کے ساتھ ٹیلیاں نہیں لٹکی ہوتی ویسے، اور قیامت کے دن ہم اس کا نامہ اعمال نکال کر سامنے کر دیں گے۔ اپنا نامہ اعمال پڑھ لے، آج اپنا حساب لینے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ اعمال کا ترازو یعنی میزان کے ذریعے فیصلہ ہوگا اور واقعی اس دن وزن بھی ہوگا۔ جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا سو ایسے لوگوں کو کامیاب کر دیا جائے گا، اور جس کا پلہ ہلکا ہوگا سو یہ لوگ ہوں گے جنہیں اپنا نقصان کیا، اس لیے ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اعمال کے پیچھے
چھپے ہونے اور ظاہر سب کچھ جو کچھ بھی ہوگا وہ پیش کر دیا جائے گا. یعنی کوئی ذرہ نیکی ہوگی وہ بھی پیش کر دی جائے گی, کوئی ذرہ شر ہوگا وہ بھی پیش کر دیا جائے گا. حساب کا آغاز اور پھر نرمی. صحیح بخاری کی 4939 اور صحیح مسلم کی 2876 حدیث کے مطابق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نوکش الحساب عذبا, یعنی جس سے حساب میں سختی کی گئی وہ عذاب میں پڑ گیا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان قریب اس سے آسان حساب دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صرف پیشی ہے, لیکن جس کی تفصیلی جانچ پڑتال ہوگی وہ تو گیا, وہ خلاق ہو گیا. اللہ تعالی ہم سب کو کم از کم جو ہم سننے والے ہیں اور ہمارے جاننے والے ہم سب کو جو ہے اللہ تعالی بغیر حساب کے جو ہے وہ جنت میں داخل کرے, کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر کسی کا حساب شروع ہو گیا تو پھر وہ نہیں بچتا. قیامت کے دن سوالات. جامع ترمذی 2416, ابن ماجہ 4053 کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کسی بھی بندے کے قدم اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے. نمبر 1, عمر کس کام میں گزاری. نمبر 2, جوانی کہاں صرف کی. نمبر 3, مال کہاں کمایا اور کہاں خرچ کیا. نمبر 4, کہاں خرچ کیا. نمبر 5, اپنے علم پر کتنا عمل کیا. یہ نہیں کہ بس صرف علم لیتا رہا اور اس پہ عمل نہیں کیا. پہلے اللہ کے حقوق کا حساب ہوگا. صحیح مسلم کی حدیث 121 کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کے بارے میں ہوگا. اگر نماز درست ہوئی تو اس کے باقی اعمال بھی درست ہوں گے, اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے. اسی لیے ایک نصیحت آپ لوگوں کو کی تھی کل کے درس کے اندر کہ رمضان کی کم از کم اتنی ٹریننگ ضرور لے کے جائیے گا کہ آپ اتنا جو ہے وہ نماز ضرور پڑھیں روزانہ کہ آپ کے فرائض ادا ہو جائے, اور روزانہ اتنا قرآن مجید ضرور پڑھیں کہ آپ صرف اپنے آپ کو کہہ سکیں جی میں نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے. اگلا ہے جی اعمال کی گواہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انسان کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے. اس کی زبان, ہاتھ, پاؤں اور آنکھیں سب گواہی دیں گے کہ اس نے دنیا میں کیا کچھ کیا. قیامت کے دن حساب و کتاب کا منظر انتہائی عدل و انصاف پر مبنی ہوگا. ہر انسان کو اس کا اعمال دیا جائے گا. تمام چھوٹے بڑے اعمال پیش کیے جائیں گے اور ترازو میں نیکیوں اور بدیوں کو تولا جائے گا. اب قیامت کا دن لمبا کتنا ہوگا. قیامت کے دن کی طوالت کا ذکر بھی قرآن مجید اور حدیث میں آیا ہے کہ یہ دن عام دنیاوی دنوں سے بہت زیادہ لمبا ہوگا اور انسان پر اس کی ہولناکی اور مشقت کے باعث انتہائی بوجھل بھی محسوس ہوگا. فرشتے اور روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام اس کی طرف چڑھتے ہوئے ایک دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے. یہ آیت واضح کرتی ہے کہ قیامت کا دن اتنا طویل ہوگا کہ اس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی. 1000 سال کی مدت اہل ایمان کے لیے وہ آسمان سے زمین تک معاملات کی تدبیر کرتا ہے, پھر وہ ایک دن میں اس کے پاس چڑھ جاتا ہے جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 1000 ہوگی. یعنی سورج سجدہ جو نیک لوگ اہل ایمان ہیں ان کے لیے 1000 سال کی ہوگی اور باقیوں کے لیے 50,000 سال کا دن ہوگا. احادیث سے دلائل اس کے وہ بھی ہم نے نکالے, وہ آپ لوگ خود سے پڑھ سکتے ہیں. اب ایک سارے کا پھر ہے جی جنت اور جہنم میں داخلے کا مرحلہ شروع ہوگا حساب کتاب کے بعد. یہ بھی آپ لوگوں کے لیے نکالا ہے, یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. ساری چیزوں کا ہم خلاصہ کرتے ہوئے نزا کا وقت آنا ہے, جان نکلنی ہے اور ہر ایک انفرادی قیامت ہونی ہے. نمبر 2, قبر کی زندگی آسانیاں اور حقیقی مشکلات کا آغاز بھی ہونا ہے. عقیدہ آخرت یا عقیدہ قیامت اور کائنات یہ سب فنا. علامات قیامت شو ہوں گی, قیامت کا وقوع پذیر ہوگا, قیامت کی ہولناکیاں ہوں گی, میدان حشر بپا ہوگا, میزان لگے گا, حساب کتاب ہوگا, آخرکار ابدی زندگی کا آغاز ہو جائے گا, چاہے وہ ابدی زندگی جہنم ہو یا چاہے وہ ابدی زندگی جنت ہو. ٹائم بہت تھوڑا تھا جی, کوشش تو کی ہم نے کہ جو ہے 2 دفعہ ہم شامل ہو کے اپنے اس ٹاپک کو کور کر سکیں, لیکن پتہ نہیں کور کر سکیں یا نہیں. لیکن لکھائی کے طور کے اوپر آپ لوگوں کے سامنے میں نے پورا تیار کیا ہوا ہے. آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہی ہے کہ اس کو بار بار کوشش کر کے رمضان میں ہی 1-2 دفعہ دہرائیں. آپ کے پاس ریکارڈنگ میں بھی آئے گا, اس کو بھی دیکھ لیں گے. اس حوالے سے پھر کوئی بھی سوال ہوگا اس سوال کو آپ گروپ میں رکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا. معلوم ہوگا دے دیا جائے گا, نہیں
معلوم ہوگا تو لا ادری کہہ کے اپنی جان چھڑا لی جائے گی۔ تو اسی پر اکتفا کرتے ہوئے انشاءاللہ رمضان کے بعد دروس میں ملاقات ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اتنا ساتھ دیا جی آپ لوگوں نے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔